اس سلسلے نبوت کی سب سے آخری کڑی آبائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت والجلال نے آپ پر منصب نبوت کو ختم و مکمل فرما دیا ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مردود و ملعون اور کذاب ہے، اور اسلام اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وقفے وقفے سے دور نبوت میں بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہے اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت ہمارے ملک میں اور پڑوس کے دیگر ممالک میں کچھ ایسے نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو چکے ہیں جو باطل دلائل اور فاسد تعویلات کے ذریعے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کر کے ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح کے ملعون، جھوٹے اور مکار مدعیان نبوت کا تعاقب کریں اور ان کے دجل و فریب سے امت محمدیہ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس موضوع پر دلائل کے ساتھ تفصیلی کلام کرنے کے لیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں مخدوم و مکرم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہ رکن شورا دارالعلوم دیوبند سے کہ حضرت والا اپنے کلیدی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ حضرت بہت مصروف رہتے ہیں، حضرت دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی ہیں اور شہر بنگلور کا جو بہت ہی مشہور معروف مدرسہ ہے اصلاح البنات اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ حضرت کو کل بنگلہ دیش کے سفر پر بھی جانا ہے۔ ہم حضرت کے بہت ہی ممنون مشکور ہیں کہ حضرت تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو زینت بخشا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں
اور پردہ نشین خواتین، معزز حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد اور دیگر وائٹ فیلڈ کے اس علاقے کے ذمہ دار احباب، میرے لیے یہ سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اس اہم موضوع اور نازک موضوع پر، جس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، عقیدت سے بھی ہے، اللہ نے مجھے ہمارے ان حسن ظن رکھنے والے علماء کرام کی کوشش اور فرمائش کی وجہ سے مجھے توفیق ملی کہ میں آپ کے درمیان اس موضوع پر کچھ گفتگو کروں اور اس مبارک کوشش کا میں بھی حصہ بنوں، اور اس کے عوض اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے، اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی خوش ہو جائے، اور آپ قیامت میں ہم سب کو سفارش اور شفاعت سے مالا مال فرما دیں۔ دوستو، بزرگوں، وقت تھوڑا سا ہے، آپ لوگ دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور بڑی امیدوں سے آئے ہوئے ہیں، اور ان ہمارے علماء کرام نے بڑا حسن ظن رکھ کر اس عاجز اور کمزور کو اس نازک موضوع پر بولنے کے لیے دعوت دی، تو دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے آپ سب لوگوں کی طلب اور حسن ظن کے موافق صحیح طریقے پر صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے اور اخلاص سے کہنے کی توفیق دے دے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پاک کا ایک ٹکڑا اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی، تو کوشش کروں گا کہ اس کی تھوڑی تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے آ جائے، اور اس کے ضمن میں جتنی باتیں اللہ کہلوا دے ہم سب کے لیے کارآمد اور مفید، وہ انشاءاللہ سامنے لائی جائے۔ مولانا نے، مفتی عمران صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے اس کی اہمیت کو، تو اس وجہ سے اس کو ایک عام جلسے کی طرح، اور اس میں جو بیانات ہوتے ہیں اس کو ایک عام بیانات کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور یہ جو عنوان ہے اس کو بھی ایک عام عنوان کی طرح سے ہلکے سے لے لیتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، معمولی سمجھ لیتے ہیں، سیریسنس نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ علم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس، یا علم ہی نہیں ہے، تھوڑا علم ہے، کم علم ہے، یا بے علم ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح بات جاننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب ایک کلمہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بولو، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے کی پوری حقیقت کو نہیں جانتے کہ وہ کلمے کی حقیقت کیا ہے، اور ان کلمے کے دو بول کے اندر کتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کی کیا گہرائیاں ہیں، اور پھر
ایمان کے کتنے اجزاء ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور کتنی باتیں ایسی ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ بچپن میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے بچوں کو مکتب میں، وہ سب جانتے ہیں، آپ نے بھی بہت سو نے پڑھا ہوگا، ہم نے تو پڑھا ہے الحمدللہ، آج کل کے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ وہ چیز ہے 5 کلمے ہیں۔ کتنے حضرات ہیں جن کو 5 کلمے یاد ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ اکثر مجمع کو یاد ہیں 5 کلمے۔ ان 5 کلموں میں کے بعد 2 کلمے اور پڑھائے جاتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ اس ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو بھی آپ سب جانتے ہوں گے نا؟ کتنے حضرات ہیں جانتے ہیں ایمان مجمل ایمان مفصل؟ ہاتھ اٹھائیے، ڈرو مت، ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ اکثر لوگ ہاتھ اٹھا رہے، بعض لوگ ڈر رہے کہ معلوم نہیں اگلا کہیں سوال کریں اور پھنس جائیں تو بڑی مشکل ہوگی۔ ایمان مجمل میں کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکام، ہے نا؟ اور ایمان مفصل آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہم اس میں پڑھتے ہیں، بولتے ہیں نا، یہ 7 چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم سب کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ تو ہم اتنے ہی کو جانتے ہیں اور اتنا ہی صرف ضروری سمجھتے ہیں۔ ایمان میں صرف اتنی ہی 2 چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایمانیات ہیں۔ ایمان میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ایمان رکھنا اور ایمان لانا ہمارے ایمان کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا ایمان معتبر جبھی ہوگا جب ہم ان سب چیزوں کو مانیں گے۔ جیسے آمنت باللہ ایمان مفصل میں 7 چیزوں پر ایمان لائے۔ ہم نے بچپن میں یہ کلمہ پڑھا، آپ نے بھی بچپن میں پڑھا، آج بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں عام طور پر ہمارے مجمعوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، جماعت والوں سے بھی میں کہتا ہوں، دعوت و تبلیغ کے جو مجمع ہوتے ہیں جہاں دعوت و تبلیغ کے بیانات ہوتے ہیں وہاں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بچپن میں ہم نے ایک کلمہ پڑھا ایمان مفصل کا، اور بچپن میں اس کا معنی بھی پڑھ کے سنا دیا۔ وہ ایمان مفصل والا کلمہ بھی پڑھ کے سنایا، اس کا معنی بھی پڑھ کے سنا دیا، یاد کر کے سنا دیا، لیکن بچپن سے 55 تک کبھی غور نہیں کیا کہ اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے۔ بچپن سے 55 تک پہنچ گئے، 55 سے آگے بڑھ کے 100 بھی کراس کر کے مر گئے، قبر میں بھی چلے گئے، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، ارادہ بھی نہیں کیا، خیال بھی دل میں نہیں آیا کہ وہ ہم نے بچپن میں جو کلمے پڑھے ہیں ان کلموں کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، ذرا اس کو تفصیل سے کسی یا مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کے یا کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کے سمجھ لیں، کیونکہ وہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ اس میں اٹکا ہوا ہے، تو میں کسی طرح جان لوں، سمجھ لوں، تاکہ اب صحیح طریقے پر ایمان لا سکوں۔ تو ہم نے کبھی نہ اس کا ارادہ کیا، نہ کبھی اس کا خیال دل میں آیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو آج جان لیجئے، 15 سال سے نیچے کا جو بچہ ہوتا ہے کم عمر نابالغ، وہ تو غیر مکلف ہوتا ہے، اس کو مکلف نہیں کہتے، یعنی اس کے ذمہ احکامات ابھی واجب اور فرض نہیں ہیں، وہ ماں باپ کے تابع ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ایمان بھی اپنے ماں باپ کے تابع ہوتا ہے۔ 15 سال ہو جانے کے بعد وہ بالغ جب ہو جائے گا تو اب وہ ہر چیز کا مکلف ہو جائے گا، ایمان کا بھی مکلف ہو گیا، اب اس پر ایمان رکھنا فرض ہو گیا، اور اب وہ احکامات کا بھی مکلف ہو گیا، سارے اللہ کے احکامات کو ماننا، اس پر عمل کرنا اس کے ذمہ واجب اور ضروری ہو گیا۔
تو جو کلمے 5 اور ایمان مجمل مفصل ہم نے پڑھے اور سنائے استاد کو، وہ 15 سال سے پہلے مکلف بننے سے پہلے پڑھ کے سنا دیے۔ مکلف بننے کے بعد 15 سال کے بعد جبکہ ہمارے اوپر ایمان رکھنا بھی فرض ہے اور ساری چیزوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے اور اللہ کے احکامات کو ماننا عمل کرنا بھی فرض ہے، تو اس 15 سال کے بعد اس کلمے کو نہ ہم نے پڑھا، نہ اس کا ترجمہ سنایا کسی کو، نہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کے مطابق زبان سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی ہم نے کوئی کوشش و فکر کی۔ 55 گزر گئے، خبر میں بھی چلے گئے اور انتقال بھی ہو گیا، حالانکہ اس وقت بھی ضروری تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ہماری کمزوری ہے، یہ نہیں ہماری ایسی بیسیوں دسیوں کمزوریاں ہیں، اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ دور کریں گے۔ وہ کیسے دور کریں گے؟ اپنے ہاں کے علماء سے سیکھ کر، پوچھ کر اور ان سے سن کر، سمجھ کر اس کی روشنی میں اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ تو بہرحال ایمان مفصل میں جو کلمہ ہم پڑھے ہیں اور جو الفاظ اس میں ہم پڑھے ہیں، اس میں ہم نے کہا ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا، اور وہ کتبہ، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لایا۔ اللہ کی آسمان سے اتاری ہوئی کتابیں ہیں، سب سے آخری میں جو کتاب اتاری گئی وہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید سے پہلے بھی کچھ کتابیں اتاری گئی ہیں، تو وہ کتابیں مراد ہیں، وہ ساری کتابیں۔ تو میں ان ساری کتابوں پر بھی ایمان لایا۔ کیا مطلب ایمان لانے کا؟ کہ میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور یہ ہدایت والی کتابیں ہیں، اسی میں ہماری زندگی کے لیے رہبری رہنمائی ہے، اور اس کتاب کا ہر حرف سچا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس میں جتنے احکامات اور جتنی باتیں اللہ نے کہی ہیں میں سب کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اس پر ایمان لانے کا مطلب۔ تو ملائکتی و کتبی و رسلی، اور میں اللہ کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا؟ تمام رسولوں پر، یہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، میں یہ مانتا ہوں۔ اور پھر آپ سے پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ہیں، تو میں یہ بھی مانتا ہوں کہ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول و پیغمبر ہیں، میں ان کے رسول و پیغمبر ہونے کو بھی تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ تو آپ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو رسول کا جب ہم نے لفظ کہہ دیا تو اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی آ گیا، اور حضور سے پہلے آئے ہوئے سارے نبیوں پر ایمان بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ میں آگے اور جو تفصیلات ہیں میں اس کو سب کو چھوڑ رہا ہوں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ رسول ہی کے بعد کیا کلمات ہیں، اس کی کیا معنی ہے، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب آمنت باللہ و ملائکتہ کے بعد وہ کتبہ و رسلہ میں آسمانی کتابوں میں قرآن پر ایمان بھی داخل ہو گیا، اور قرآن سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا داخل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو بھی میں اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں۔ قرآن سے پہلے تورات اتری ہے، انجیل اتری ہے، زبور اتری ہیں، اس کے علاوہ کچھ صحیفے اتارے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام پر وغیرہ، موسیٰ علیہ السلام پر وغیرہ، ان صحیفوں کو بھی میں مانتا ہوں۔ ماننے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، سچی کتابیں ہیں۔ تو آج اگر کوئی انجیل پیش کرے، تورات پیش کرے، زبور پیش کرے، قرآن بھی پیش کرے، چاروں کتابیں آپ کے سامنے رکھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بولو بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور ان تینوں کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ بات ہے نا صحیح؟ لیکن اب اگر کوئی کہے کہ جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر آپ کا ایمان ہے،
تو انجیل کا دوسرا اس وقت میں معنی چل رہا ہے، لفظ چل رہا ہے، اس کے لیے نام چل رہا ہے بائبل۔ انجیل کے نام اس وقت میں بائبل چل رہا ہے۔ انجیل کے نام سے لوگ نہیں جانتے، بائبل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو عیسائی لوگ بائبل چھاپتے ہیں، گھر گھر تقسیم بھی کر رہے ہیں آج کل عیسائی مشنری کے لوگ۔ اب اگر کوئی عیسائی آدمی آپ کے سامنے قرآن بھی لا کے رکھے اور بائبل بھی سامنے رکھے اور آپ سے کہے کہ بھیا آپ نے ایمان مفصل میں پڑھا ہے، آمنت باللہ کے بعد وہ کتب ہی بھی پڑھا ہے، تو کتب میں آسمانی کتابیں ساری داخل ہو گئیں، تو اس میں قرآن پر بھی ایمان داخل ہو گیا، انجیل پر بھی یعنی بائبل پر بھی ایمان داخل ہو گیا، تو لہذا آپ تو ایمان لا چکے ہیں اس قرآن پر، آپ ایمان لا چکے ہیں اس انجیل و بائبل پر، تو اب اس بائبل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ مان لیجئے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ عام آدمی کیا کہے گا؟ عام آدمی بڑی آسانی سے ان کے داؤ میں آ جائے گا، ان کی جال میں پھنس جائے گا۔ وہ کتاب آپ کو دے کے چلے گئے، آپ نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی میں تو اس پر ایمان لا چکا ہوں، میں تو اس کو مانتا ہوں، ہاں لائیے لائیے۔ اب وہ آپ نے لے لیا، سر پہ بھی رکھ لیا، چوم بھی دیا، آنکھوں پہ بھی لگا لیا، سینے سے بھی لگا لیا کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، میں تو ایمان لایا ہوں اس پر۔ آپ نے لے جا کے الماری میں قرآن کے بازو رکھ دیا، اس کو قرآن کے بازو رکھ دیا۔ تو بتاؤ یہ عمل ہمارا درست ہوگا کہ درست نہیں ہوگا؟ کیوں درست نہیں ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب اگر وہ آدمی جس نے بائبل آپ کو دیا وہ اگر آپ سے یہ سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی آپ میں سے بول سکتا ہے؟ کیوں نہیں قبول کریں گے آپ؟ دیکھو میں بیان ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ صرف میں ہی بولوں، میں پوچھوں تو آپ کو بھی بولنا ہوگا، تبھی بیان چلے گا، کیونکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ جی کھڑے ہو کے بولیے۔ بہت سے چیزیں مکس ہو گئی۔ تشریف رکھیے۔ اور کون بول رہے تھے؟ تحریف شدہ ہے اور وہ منسوخ ہو گیا۔ جی اور جی یہ بھی بولنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور تشریف رکھیں، اور بھی کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ادھر؟ جی ہاں ماشاء اللہ، بہت بڑھیا، فرمائیے۔ جب اس میں رد و بدل آنے لگے تبھی تو اللہ نے آخری قرآن اور آخری نبی کو بھیجا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ اور بھی ادھر کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ ہاں بولیے۔ ہاں لیجیے، بولیے، دے دیجیے نا، بہت لوگ ہیں وہاں پہنچانے والے ہیں۔ جی جو بائبل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام گزر جانے کے بعد سینٹ پال نے لکھا ہے، جو ان کے خوابوں کے زیادہ تر بائبل سینٹ پال نے لکھا ہے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، سب کے جوابات ماشاء اللہ صحیح ہیں، سب کے جوابات صحیح ہیں، الحمدللہ سب درست ہیں۔ جی اور بھی کوئی بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ تو نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اچھا آپ بھی بولیں گے، چلیے۔ مائک بڑھا دیجیے، وہاں تک پہنچا دیں۔ مائک لے لیجیے، مائک۔ ایک مرتبہ صحیح میں کچھ ملے تھے، پڑھنا کیا؟ تھا۔ کون؟ اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے ہوتے ہوئے اس کو پڑھنا ضروری ہے کیا؟ تو اس کا معلوم ہونے کی وجہ سے کیا کریں؟ ماشاء اللہ، لائیے اب بڑھا دو، مائک ہو گیا۔
یہ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے زمانے میں ایک مرتبہ بائبل پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ناراض ہو گئے کہ بھائی میرے ہوتے ہوئے اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت، یہی بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو بہرحال سب کی باتیں الحمدللہ درست ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کے جوابات سے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو آپ انشاءاللہ اس کا جواب دے کر کے اس کو خاموش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اب اس وقت میں تو یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں، یہ تو انشاءاللہ ہمارا یہ علماء کو یہ موضوع دے چکا، انشاءاللہ یہ حضرات تفصیل سے اب بیان آپ کو جمعہ کے خطبات میں کریں گے کہ اگر کوئی ہمارے اس عقیدے کے سلسلے میں ہم کو اگر کنفیوژن میں مبتلا کرے تو ہمیں کس طرح بچنا ہے یہ سمجھنے کی اہم ضرورت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم ایمان لائے ہیں، ذرا آپس میں بات نہ کریں، ہم ایمان لائے ہیں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، لیکن سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید آ چکا تو پچھلی ساری کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا، پچھلی ساری کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب پچھلی آسمانی کتابوں کو اس حیثیت سے تو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں، لیکن ہم اس میں آئی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں جتنی باتیں تھیں وہ اس امت کے لیے تھیں جو پچھلی امتیں تھیں، اور اس امت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، لہذا ہم اس میں آئی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، اور اس میں ان آئی ہوئی باتوں کو ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اللہ کی طرف سے جس شکل میں اتاری گئی تھی، جس طرح اتاری گئی تھی اسی شکل میں اگر موجود ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اس میں تبدیلی آ چکی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں لکھ دیا ہے، تو ہم اس کو آسمانی کتاب نہیں مانتے۔ تو تم جو بائبل پیش کر رہے ہو، انجیل پیش کر رہے ہو، یہ ثابت کر دو کہ یہ اصلی شکل میں زندہ ہے، اصلی شکل میں باقی ہے، یہ ثابت کر دو۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ یہ اصلی شکل میں باقی نہیں ہے، بلکہ اس میں تم نے اپنے ہاتھوں سے، تمہارے بڑوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس میں لکھ کر کے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا۔ ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں، قرآن ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ بائبل اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے۔ تو جو بائبل تم پیش کر رہے ہو یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ بائبل آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پر اتاری گئی تھی، اور وہ دنیا میں اب موجود نہیں ہے۔ اور وہ تورات آسمانی کتاب ہے جو تورات اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتاری تھی، اور آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور وہ زبور آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر اتاری تھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تم جو پیش کر رہے ہو اس کے بارے میں تم ثابت کر کے بتا دو کہ یہ وہی آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے آسمان سے اتاری تھی، اصلی شکل میں باقی، اس میں کوئی تحریف نہیں، تم ثابت کر کے بتا دو۔ کوئی ثابت نہیں کرے گا، وہ لوگ خود بھی جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ وہ کتابیں آسمانی جو اصلی شکل میں اللہ نے اتاری تھی وہ آج موجود نہیں۔ اور ہمارا قرآن وہ اس میں صاف اعلان کر چکا ہے کہ فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ اللہ نے خود فرما دیا، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے یہ بات کہی۔ بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں اس وقت میں جانا نہیں تھا، لیکن صرف اتنا بتانا تھا کہ ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کس کس راستے سے گھس سکتے ہیں، میں وہ دروازے آپ کو بتا رہا ہوں۔ چور دروازوں سے گھس کر، کس چور دروازے سے گھس کر ہمارے ایمان کو خراب کر سکتے ہیں، ان میں سے یہ ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے پر پہرا بٹھانا ہے۔ کیسے بٹھائیں گے؟ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنا، اس کی تمام تفصیلات کو سمجھنا، اور پھر اس پر اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے اور ہمارے ذہن کو خراب کرے، ہمیں کنفیوز کرے، اور مختلف قسم کی باتیں اگر ہم کو کہہ کے ہم کو اپنی کتابیں بھی ماننے پر مجبور کرے، تو کیسے جواب دینا ہے؟ ایک گاڑی کوئی راستے میں کھڑا دی ہے۔ ہلو
गाड़ी नंबर है 6938, इसकी गाड़ी है, रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई है, कार है, उसको जरा हटा ले, दूसरे लोगों को आने में तकलीफ हो रही है। जिन साहब की हो 6938, कार वहां से रास्ते से हटा ले, दूसरे लोगों को आने का मौका दे। तो मेरे भाइयों जरा आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इधर उधर कहीं भी मुतवज्जे मत हो, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनो। तो एक ये रास्ता है चोर दरवाज़ा, जहाँ से कोई घुस करके हमारे यकीन को, हमारे ईमान को ख़राब कर सकते हैं। कहाँ? इस जगह पर कि आसमानी किताबों के सिलसिले में हमको कंफ्यूज करके हमारा ईमान ख़राब करें, और वो बाइबल को आसमानी किताब कहकर हमें थमा देंगे। बहुत से लोग, ये मैं आंखों से देख चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, कोई फर्जी कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ। बाइबल इस वक्त में इनकी ईसाई मिशनरी के लोग घर घर पहुँच के मुफ्त बाइबल तकसीम कर रहे हैं, और हमारे मुसलमान ये समझ कर, अच्छा बाइबल का नाम बाइबल नहीं लिखा है, ये भी धोखाधड़ी देख लीजिए, किताब मुक़द्दस नाम लिखा है, किताब मुक़द्दस। अब किताब मुक़द्दस का लफ्ज़ पढ़ते ही वो समझा भी देते हैं कि ये आसमानी किताब है, ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई इंजील है। तो आदमी फ़ौरन, जिसने वो बचपन में कलमा मुफस्सल वाला पढ़ा, ईमान मुफस्सल वाला कलमा पढ़ा, उसके जहन में वो माना है, तो वो समझ जाएगा कि मैं तो आसमानी तमाम किताबों पर ईमान लाया हुआ हूँ, और ये उन्हीं में से एक किताब है, और ये किताब मुक़द्दस है, तो ये कुरान की तरह मुक़द्दस समझ करके उसको ले जाके कुरान के बाजू में रख देगा। तो ख़तरनाक ये हमला होता है, इसलिए इस ख़तरे से अपने आप को बचाना है, और कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वो जो किताब मुक़द्दस के नाम से हमको किताब दे रहे हैं, हरगिज़ हरगिज़ ये मुक़द्दस नहीं है, और ये आसमानी किताब नहीं है, और ये वो इंजील नहीं है, और ये ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई किताब नहीं है, और इसको मानना या उसकी ताज़ीम व तकरीम करना जायज़ नहीं, हराम है। उसको पढ़ना भी जायज़ नहीं, हराम है। कुरान के बाजू में रखना भी हराम और नाजायज़ है। कुरान की तरह उसकी ताज़ीम और तकरीम भी हराम है, याद रख लीजिए। तो मेरे दोस्तों, ये जहन में हमको खूब रखना चाहिए। एक तो ये बात हो गई, फिर आगे चलिए, वो रसूली, दूसरा इस ईमान मुफस्सल में लफ्ज़ है कि मैं ईमान लाया उसके रसूलों पर, तमाम रसूलों पर। अब तमाम रसूलों के लफ्ज़ में मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हुज़ूर अकरम हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम भी हैं, और आपके अलावा आपसे पहले आए हुए सवा लाख। अब अगर कोई आदमी, जब आपने ये कलमा पढ़ा है और आप इसके माना समझ रहे हैं, आज कोई आदमी ये आके कहता है कि फ़लाँ इलाक़े में जिसका नाम कादियान है, वहाँ भी एक रसूल नऊज़ बिल्लाह पैदा हुए हैं, और वो भी अल्लाह के रसूल है, नऊज़ बिल्लाह, उनको भी रसूल मान लो और उनको भी रसूल तस्लीम कर लो अल्लाह का, इसलिए कि आपने तो कलमा पढ़ा है कि अल्लाह के सारे रसूलों पर मैं ईमान रखता हूँ, लिहाजा फ़लाँ शख्स भी अल्लाह का रसूल है, तो आप भी उस पर ईमान लाओ। अगर कोई तकाज़ा करेगा तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि जिस आदमी ने इस कलमे के माना और मतलब को नहीं समझा, वो बड़ी आसानी से दाव पेश में आ जाता है और उनकी जाल में फंस जाता है। तो वो कहेगा कि हाँ भाई, मैं तो कलमा पढ़ चुका हूँ, सारे रसूलों को मानता हूँ, तो वो नौज़ुबिल्लाह उसको भी मान लेगा। जिस लम्हे में उसकी बात को कबूल करके उस शख्स को भी इसने रसूल मान लिया, उसी लम्हे इस्लाम से बाहर निकल जाएगा। जिस लम्हे में उसने उसको रसूल मान लिया, 1 मिनट की भी देर नहीं होगी, 1 सेकंड की भी देर नहीं होगी, वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, तमाम नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले। ख़ातिमुन नबिय्यीन भी क़िरात है, ख़ातमुन नबिय्यीन भी क़िरात है, दोनों के
معنی میں تھوڑا ہی سا فرق ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اور خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے تمام نبیوں کا سلسلہ جن کے ذریعے ختم کر دیا گیا، جن کے اوپر سارے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ دونوں میں کوئی خاص فرق، معنی دونوں کے ایک۔ اب قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں ہیں بلکہ آخری رسول ہے۔ قرآن نے کہا، کس نے کہا؟ یہ بات یاد رکھنا، بھولنا مت۔ پورا بیان بھول گئے تو بھی پرواہ نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور بولو اور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، یہ بھی فرمایا۔ یہ بھی بات اللہ نے قرآن میں کہی، وَلَٰكِن رسول اللہ وہ خاتم النبی کی۔ اب اس آیت پاک کی ایک تفسیر ہے، میں اس کی تفسیر و تشریح میں نہیں جا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ پہلے تو نفی کی، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ان دونوں کا کیا جوڑ ہے، اس کی ایک تفسیر تشریح کا اس کی ضرورت ہے، مگر وقت نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ دوں۔ یا صرف آپ کے ذہن میں اتنی بات ڈالنا ہے کہ قرآن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات صاف فرما دی کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ آخری رسول اور آخری نبی بھی ہیں۔ یہ دونوں باتیں کس نے کہی ہیں؟ بولو بھائی، اللہ نے کہی ہیں۔ تو اب علماء نے فرمایا کہ وہ کتبی ہی کے بعد وہ جو رسول ہی کہا ہے، اس رسول ہی میں سارے رسولوں پر ایمان لایا تو ہم نے کہا ہے، لیکن وہ سارے رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پہلے کے تمام رسول مراد ہیں۔ آپ کے بعد اگر کوئی رسول النبی آئے گا ہم نے اس کو کلمے میں شامل نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہاں وہ کتب ہی کے بعد وہ رسول ہی میں جو ہم نے لفظ کہا، رسول ہی، کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ اگر آج کوئی کسی نئے نبی کو پیدا کر کے، نئے نبی کو ظاہر کر کے اس کا پیغام لے کر آ کے ہم سے کہے کہ بھئی ایمان اس پر بھی لاؤ، چونکہ آپ نے کلمے میں وہ رسول ہی کے لفظ میں تمام رسولوں پر آپ ایمان لائے ہو تو یہ بھی رسول ہے، اس کو بھی مانو، تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ رسول ہی میں جن رسولوں پر ہم ایمان لائے ہیں وہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے 7 لاکھ نبی جتنے سچے نبی آئے ہیں وہ مراد ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی کے رسول اور نبی ہونے کو ہم نے اس کلمے میں شامل نہیں کیا اور ہم اس پر ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ اس لیے نہیں لائے کہ اللہ نے آپ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور جب آپ آخری نبی ہو گئے اور آپ آخری رسول ہو گئے تو آپ کے بعد پھر قیامت میں کوئی نبی کو نہیں آنا ہے۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی آ سکتا تھا، کوئی رسول قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ سکتا تھا تو آپ کو اللہ قرآن میں خاتم النبیین کا لفظ استعمال نہ کرتا، لیکن جب اللہ نے استعمال کر لیا بات واضح ہوگی کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دی، میری اور پچھلے تمام نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور عمارت کے ساری دیواریں اور چھت سب مکمل ہو گئے، ساری دیواریں مکمل ہو گئیں، چھت مکمل ہو گئی، کھڑکیاں دروازے جو جو لگنے تھے سب لگ گئی، عمارت پوری کی پوری مکمل، اب کچھ نہیں کم۔ ایک چھوٹی سی کمی باقی ہے، وہ یہ کہ دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی۔ عمارت بنانے والے نے عمارت بنائی، دیواریں ساری مکمل کر دی، تعمیر ساری مکمل ہو گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی تھی، وہ اینٹ بھی رکھ دی گئی۔ اب عمارت میں کچھ اور گنجائش ہے؟ جب وہ اینٹ رکھ دی گئی اب کوئی گنجائش باقی اس عمارت میں؟ اور کوئی کہیں اینٹ لگنی ہے؟ نہیں لگنی ہے، مکمل ہو گئی عمارت، عمارت کی تکمیل ہو گئی۔ تو حضور نے مثال دی کہ یہ ساری عمارت سارے نبیوں کی طرح ہے، اور وہ جو اینٹ ہے وہ میری طرح ہے، اس کی وہ میری مثال ہے۔ تو گویا اللہ نے
اس نبوت کو جو دنیا میں نبوت کی عمارت اتارنی تھی، بنانی تھی، وہ عمارت اللہ نے سارے نبیوں کے ذریعے، سارے رسولوں کے ذریعے مکمل کر دی۔ ایک نبی کی جگہ باقی تھی، وہ میرے ذریعے پوری کر دی گئی۔ اب پوری اس عمارت میں نبوت والی کسی نبی کے آنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی نبی کو آنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے اس کے کہنے کا مطلب کہ کسی نبی کو آنا نہیں ہے۔ اگر آ سکتا تھا تو عمر کو اللہ بنا دیتا، لیکن جب عمر کو نہیں بنایا تو کسی اور کو نہیں بنانا ہے۔ جب کوئی نبی حضور کے بعد قیامت تک نہیں آنا ہے، تو پھر آج اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہوئے کسی شخص کے نبی ہونے کو مان لے اور آپ سے بھی اس کے ماننے کا حکم کرے، گزارش کرے، فرمائش کرے یا آپ کو ریکویسٹ کریں، تو آپ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے اور آپ ہرگز اس کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس سے دلیل بھی نہیں پوچھنا کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا۔ یہ تک لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ سوال کر لیا کہ اس کے نبی ہونے کی دلیل کیا یا تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا، یہ سوال بھی کر لیا تو کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دلیل پوچھنے کا مطلب خدا نہ خواستہ اگر اس نے کوئی دلیل دے دی، چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو، تو کیا مطلب اس کا آپ مان لیں گے؟ اور پھر دوسری بات، اس سے دلیل پوچھنے کا مطلب آپ نے اس کو نبی مان لیا یا نبی کے ماننے کے لیے آپ نے راستہ پیدا کر دیا، صرف اس کے قبول کرنے کے لیے دلیل پوچھ رہے ہیں، یا یہ کہ کم سے کم آپ کے دل میں ایک شبہ اور سوال تو پیدا ہو، شک تو پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے سلسلے میں اور آپ کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کے سلسلے میں ذرا سا شک بھی پیدا ہو گیا، ایمان سے نکل جائے گا آدمی۔ ہمیں اس میں شک بھی نہیں پیدا کرنا ہے، بلا شک و شبہ کے پورے یقین کے ساتھ کے بات کہیں گے کہ حضور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کسی طرح کا بھی نہیں۔ ذلی نبی ہو یا چلی نبی ہو یا کوئی اور نام بھی دے، مختلف قسم کے نام دیتے ہیں، تو کسی نام کا کوئی نبی آئے تو کوئی نبی ہم اس کو درستی نہیں سمجھیں گے، روائی نہیں سمجھیں گے، اس کے آنے کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں پیدا کریں گے۔ بہرحال وہ رسولی کے لفظ میں پچھلے نبیوں پر ایمان تو داخل ہو گیا، اور آپ کے بعد کے کسی نبی پر ایمان اس میں بالکل داخل نہیں، کوئی آپ کے بعد کا نبی اس میں شامل نہیں۔ ہم نے کلمے میں بھی اس کو نہیں پڑھا، آئندہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے کلمہ ایک ہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آگے اور سن لیجئے، علماء نے عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے مسئلہ، عقائد کی کتابوں میں جو ہمارے ہاں علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، ان عقائد کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ کا بندہ اور رسول ماننا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا بھی فرض اور ضروری ہے۔ اور جس طرح سے، یہ بھی مسئلہ لکھا ہے، جس طرح سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہ ماننے سے آدمی مسلمان نہیں ہوگا، اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کو اللہ بھی مانتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتا ہے، نبی بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدے کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، یہ علماء کے علم میں بھی لانے کی ضرورت تھی مجھے، کہ یہ عقائد کا حصہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا جس طرح ضروری ہے، اور اس کے مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی اگر کہے میں اللہ کو مانتا ہوں تو آپ کیا کہو گے؟ بھئی یہ مسلمان ہے، تو اللہ کو تو مان رہا ہے، لیکن اس سے آگے پوچھو کہ رسول کو بھی مانتا کہ نہیں مانتا، وہ کہتا میں رسول کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہ اللہ کو مان رہا ہے تو پھر رسول کو بھی ماننا ضروری ہے، اور اللہ کو رسول کو دونوں کو مانتا ہے تو پھر قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے۔
تو اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، مگر رسول کو آخری رسول اور آخری نبی نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ 101% بات صحیح ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو لہذا یہ عقیدہ، اس عقیدے کو یاد رکھ لیجئے، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ، اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ، ارے بولو تو، ذرا بولو، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت، ختم نبوت کا عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبیوں کے سلسلے کے ختم ہو جانے کا عقیدہ، اور آپ کے بعد کسی بھی نبی کے نہ آنے کا عقیدہ، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت ہم سب کے دل میں ہونا فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کو نہیں رکھتے اپنے اندر تو پھر ہمارا ایمان و اسلام قبول نہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، ہمارے اس عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرنے کے لیے، اور اس عقیدہ ختم نبوت کو توڑنے کے لیے، اور اس عقیدہ بھائی آپ مجھے دیکھو نا، آپ ان کو چھوڑ دو، شاید اذان دینا چاہ رہے ہیں، اذان مائک میں ہی دیں گے یا بغیر مائک کے دے سکتے ہیں؟ تو یہ بیچ میں انقطاع ہو جاتا ہے نا۔ 5 منٹ 5 منٹ 5 منٹ بعد پھر اذان ہوتی ہے، تمام سمجھا رہے ہیں، 5 منٹ بیان کرنا ہے بس۔ جی جی 5 منٹ میں اذان ہوگی، ہاں، اذان کے بعد پھر بیان کنٹینیو ہوگا۔ اذان کے بعد بیان ختم۔ نہیں، کنٹینیو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے دل میں مضبوطی سے رہنا چاہیے۔ اب اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اور اس عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے دنیا میں بہت سے لوگ زندہ ہو گئے۔ جو لوگ زندہ ہوئے وہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات فرمائی کہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں ابھی انتشار ذہنی کا شکار ہو گیا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بیان جاری رکھنا ہے کہ ختم کرنا ہے۔ ذمہ داروں کی طرف سے فون آ رہا ہے، بچے گود میں سو رہے ہیں، اس لیے 5 منٹ میں مکمل کر لیجیے بیان۔ ایسا سننے والے تو بیٹھے، ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، ذمہ داروں کی طرف سے گود میں اور پیٹ میں تو وہاں بچہ ہوتا ہے، وہ ان کو جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کو کمزور کرنے والے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے مطابق 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ علماء نے لکھا یہ 30 جھوٹے ذرا بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے شاگردوں میں، ان کے چیلوں چانٹوں میں اور بھی بہت سارے پیدا ہوئے، اور انہوں نے ضمناً اپنی الگ الگ جماعتیں بنائیں۔ ان میں ایک جھوٹا تو ہمارے آپ کے ہندوستان میں بھی پیدا ہوا، جس کا نام غلام محمد قادیانی ہے۔ پنجاب کا علاقہ قادیان ہے، وہاں ایک شخص پیدا ہوا 1857 کی جنگ میں۔ وہ ایک کم عمر لڑکا تھا، 1840 میں اس کی پیدائش ہوئی،
1840 میں پیدائش، 1857 کی ایک جنگ ہے غدر جس کو کہتے ہیں، اس وقت میں عمر کتنی تھی؟ 17 سال کا۔ اب انہوں نے آگے چل کے 1866 میں غالباً نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ بہرحال وہ ایک سلسلہ ہے ان کا، وہ ایک صاحب ہیں جن کا نام غلام احمد۔ اب مجھے اس سلسلے میں بولنا تھا، اب میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ختم نبوت والا عقیدہ، اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اس عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر اس عقیدے کی حفاظت ہم اور آپ نہیں کریں گے، ایمان غارت ہو جائے گا۔ اسی کا نام ہے تحفظ ختم نبوت، کہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری نسلوں کی بھی اس عقیدے کی حفاظت ہو، ہمارے بھی اس عقیدے کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم اس عقیدے کی حفاظت نہیں کریں گے، ایمان ہمارا باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہو تو یہ عقیدہ مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اگر دنیا میں کوئی شخص بھی ہمارے اس عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ دار بن کر آئے سامنے، تو یہ عقیدہ ہمارا خراب ہوگا، اور اس عقیدے کے خراب ہوتے ہی ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔